اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، فرمان خداوندی ہے کہ بے شک اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی اچھی خبر ہے کہ متعدد بار قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے والا گستاخ قرآن ملعون عراقی نژاد سلوان سیوا مومیکا واصل جہنم ہو چکا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، جہاں سے اس کو فیم ملا، جہاں سے یہ مشہور ہوا۔ 37 سالہ ملعون سلوان مومیکا حال ہی میں سویڈن سے ناروے منتقل ہوا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر 27 مارچ کو اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ناروے حکام کی حفاظت میں سویڈن سے یہ ناروے منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس نے اپنے اس ٹویٹ میں جو 27 مارچ کو اس ملعون نے ٹویٹ کیا، اس میں اس ملعون نے یہ لکھا کہ جو سویڈن ہے یہ فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ جو فلسطینی ہیں اس کی نظر میں جو فلسطینی ہے وہ دہشت گرد ہے، تو اس نے کہا فلسطینی دہشت گردوں کو سویڈن میں پناہ دی جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ خطرات لاحق تھے، تو اس لیے اس نے سویڈن سے ناروے جانے کا، ناروے منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اس گندے ذہن کا بھی اظہار کیا۔ اس ملعون نے یہ بھی لکھا کہ ناروے پہنچ کر یہ اسلام مخالف جو اس کے اقدام ہیں وہ اس کو جاری رکھے گا، اسلام مخالف جو اس کی جدوجہد ہے وہ اس کو جاری رکھے گا۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لیے بھی اس نے درخواست دے دی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے سادہ الفاظ میں کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ سویڈن میں تو اس کو مکمل تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا، سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تو ناروے جاؤں گا وہاں پہ جو تحفظ ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اس کی سوچ میں یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل بین الاقوامی جو تحفظ کے ادارے ہیں جو ایسے گستاخوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، جو ایسی قوتیں ہیں جو ایسے گستاخوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو وہاں پہ ناروے میں اس کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن شاید اس کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی میرا رب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب میرا رب فرماتا ہے نا کن، کن کا نون بھی بعد میں ادا ہوتا ہے اور وہ کام پہلے ہی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بات یہ ضرور ہے کہ میرا رب مہلت دیتا ہے چاہے وہ گناہ گار ہو، اور یہ تو گستاخ تھا، ملعون تھا، اس نے متعدد بار قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ میرا رب مہلت دیتا تھا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے، تو اس کو مہلت ملی ہوئی تھی اور اس کو یہ اپنی بہادری سمجھ رہا تھا۔ بہرکیف جو ابھی انٹرنیشنل میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ابتدائی رپورٹس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ناروے کی پولیس کو یہ ملعون مردہ حالت میں ملا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس طرح اس کو واصل جہنم کیا گیا، لیکن جو اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملعون جو ہے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ دنیا سے سیدھا جہنم شفٹ ہو گیا۔ اور جو اس نے متعدد بار قرآن مجید فرقان حمید کی معاذ اللہ بے حرمتی کی، اب وہاں یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کاٹے گا۔ اور پوری دنیا کو یہ میسج ہے، پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی اسلام سے ٹکرائے گا، جو بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ٹکرائے گا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ تا قیام قیامت یوں ہی لہراتا رہے گا۔ اس وقت جب قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی تھی، میں نے تب یہ شعر پڑھا تھا اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔